بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، پنج گنج کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے صرف لفیف مفروق، جو آپ نے معطل کی دوسری قسم لفیف جو پڑھی ہے، لفیف جس میں دو حرف علت ہو، مفروق لگ گیا تو مطلب کیا ہے؟ فا اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اور جو بیچ میں عین کلمہ ہے وہاں پر حرف صحیح آ جائے تو یہ لفیف مفروق ہے۔ اور ایک لفیف مقرون کہ عین اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، دونوں ملے ہوئے ہوں، یا پھر فا اور عین کلمے کی جگہ۔ تو خیر، تو آج جو ہے لفیف مفروق کی جو گردانیں ہیں اس کی کچھ تعلیلات پیش کریں گے۔ تو مصنف نے کہا کہ لفیف مفروق کی جو گردانیں ہیں اس کی بھی تعلیلات ما قبل کی قواعد پر قیاس کرتے ہوئے کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ معطل فا، اس کا جو فا کلمہ ہوگا، فا کلمے کو معطل فا پر قیاس کرتے ہیں اور اس کے لام کو معطل لام پر قیاس کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے دی ہے ضرب یضرب کے باب سے ایک مثال، وقایۃ مصدر ہے، اس کا ماضی آتا ہے وقا، گردان آپ دیکھ لیں، وقا یقی وقایتاً وقیا فہو واق، ویقا ووقیا یوقا وقایتاً وقوا فذاک موقی الامر منہ قی والنہی عنہ لا تقی۔ یہ ضرب یضرب سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے بچنا، حفاظت، محفوظ ہونا۔ وقع جو فعل ماضی ہے وہ بچا، وہ محفوظ ہوا، تو اس کی جو اصل ہے وہ ہے واقعہ۔ بس آسان سا قاعدہ کیا ہے کہ یا کو الف کر دیا گیا، وقع ہو گیا۔ یا کو الف کیوں کیا گیا؟ میں نے بتایا ہے بار بار کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو اور ما قبل حرف مفتوح ہو تو وہ دونوں الف ہو جاتے ہیں، اگر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ الف ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، وقع میں یا متحرک ہے، ما قبل حرف مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا گیا۔ یقی جو ہے اس کی اصل ہے یوقیو، یو جب کے وزن پر، جو آپ نے معطل فا کے بحث میں کتاب کے شروع میں جو قاعدہ آپ نے پڑھا تھا، تو یقی کی اصل ہے یوقیو۔ اس میں کیا گیا؟ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ہر وہ واو جو کہ علامت مضارع اور کسرے کے درمیان واقع ہو جائے تو وہ واو گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یوقیو علامت مضارع یا اور کسرے کے درمیان واقع ہے، یا کو گرا دیا گیا، یقیو ہو گیا۔ وقایتاً وقیاً اپنی اصل پر ہے، فہو واقن، واقن کی اصل ہے واقیون، یا پر ضمے کو دشوار رکھتے ہوئے ساکن کر دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور تنوین، یا کو گرا دیا گیا، تنوین بچی، واقن ہو گیا۔ ویوقیا، ووقیا اپنی اصل پر ہے، یوقا کی اصل ہے یوقیو، خالی یا کو جو ہے ساکن کر دیا، یا پھر جو ہے یا کو الف کر دیا، یوقیو تھا نا، یا کو الف کر دیا، ما قبل حرف مفتوح ہے، الف کر دیا، یوقا ہو گیا، ساکن نہیں کیا ہے۔ وقایتاً وقیاً اپنے اصل پر ہے، فذاک موقیٌ، موقیٌ کی اصل ہے، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کی اصل ہے موقویٌ، موقویٌ، سید والا قاعدہ جاری ہوگا، واو اور یا جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا ساکن بھی ہے، واو کو یا کیا، یا کے یا میں ادغام کر دیا، اور جو قاف پر جو ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدلا، موقیٌ ہو گیا۔
وہی جو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ہر وہ واو کہ جہاں پر واو اور یا جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا کیا ہو؟ ساکن ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہو، تو اس واو کو یا کرتے ہیں، یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے ما قبل، کچھ شرائط کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا الامر قی، تو قی جو ہے یہ بنا ہے لا تقی سے، وہ بنا ہے تقی سے، کیا؟ کس سے؟ تقی سے۔ تو خالی علامت مظہر تا کو حذف کیا، قی بچا۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ اگر علامت مظاہرے کو حذف کرنے کے بعد اگر متحرک بچے، اس کے بارے میں آپ نے میزان وغیرہ میں پڑھا بھی ہے، تو جب علامت مظاہرے کو حذف کیا تو اب کیا بچا؟ قی۔ اب اگر آخر میں امر کی وجہ سے جو ہے جزم ہوتا ہے، لیکن اگر حرف صحیح ہو تو جزم ہوتا ہے، لیکن اگر حرف علت ہو تو جزم کی وجہ سے حرف علت ہی گر جاتا ہے۔ تو قی سے یا کو حذف کیا گیا، قی ہو گیا۔ اور وَالنَّهِي عَنْهُ لا تقی، لا تقی سے لا لائے نہیں، لا ناہیہ ہے، جب لائے ناہیہ داخل ہو گئی تو اب جو ہے اخیر سے جو حرف علت یا تھی وہ گر گئی، لا تقی ہو گیا۔ سمع یسمعو سے اب یہ یہاں پر ایک باب دے رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہے لفیف مفروق ہے۔ وجیہ یوجا، وجین، اس کا معنی تھا گھس جانا۔ وجیہ اس کا مادہ واو اور جیم اور یا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو وجیہ پہلے ماضی گزر گئی، ادھر اپنے اصل پر ہے یہ۔ اور یوجا، وجین، یوجا اصل میں کیا تھا؟ یوجیو، یوجیو، یا کو الف سے بدل دیا گیا، یوجا ہو گیا۔ وجین اپنے اصل پر ہے۔ واجن اسم فاعل، اصل میں واجیون تھا، یا پر ضمے کو دشوار رکھتے ہوئے یا کو ساکن کر دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور تنوین، یا کو گرا دیا گیا، واجن ہو گیا۔ وجیہ اپنی اصل پر ہے، یو جا کی اصل ہے یو جیو، یا کو الف سے بدلا۔ وجین فہو موجیون، موجیون کی اصل ہے موجویون، موجویون۔ تو واو کو یا کیا گیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، اس کے بعد جیم پر جو ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدلا، موجیون ہو گیا۔ الامر منہ ایجا والنہی عنہ لا توجا، ایجا کی اصل ہے ایجا، یہاں پر سے جو ہے یا حذف کیا گیا ہے امر کی وجہ سے، والنہی عنہ لا توجا، تو یہاں سے بھی جو ہے لائے ناہیہ کی وجہ سے یا حرف علت حذف ہو گئی۔ اما تو یہ تو جو ہے لفیف مفروق کی گردانیں ہو گئی اور ان کی تعلیلات۔ اب لفیف مقرون کی طرف چلتے ہیں، تو اس کے بھی دو مصدر مصنف نے بیان کیے ہیں۔ اما لفیف مقرون پس لام وے، کہتے ہیں کہ لفیف مقرون جو ہیں اس کے لام کو لمعتل لام پر قیاس کرتے ہیں، اور جو ہیں عین کلمے کو سلامت چھوڑ دیتے ہیں، عین کلمے کو سلامت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس میں تعلیل نہیں کرتے۔ کیوں؟ تاکہ دو تعلیلوں کا پیدر پہ ہونا لازم نہ آئے ایک کلمے میں، دو تعلیلوں کا پیدر پہ ہونا لازم نہ آئے ایک ہی قاعدے سے، ایک ہی کلمے میں۔ جیسے کہ انہوں نے مثال دی ضربا یضربو سے ایک مصدر کی، طوا، طوا یطوی طین فہو طاون، وطوی یطوی طین فہو مطوی، الامر منہ اطوی والنہی عنہ لا تطوی۔ طوا اس کا جو مصدر ہے وہ ہے طین، اس مصدر کا جو اصل ہے وہ ہے طوین، طوین، واو کو یا کیا گیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، طین ہوا، سید والا قاعدہ جاری ہوگا۔
تو دیکھیں طوا یطوی، طوا کی اصل ہے طوا یا کو وہ الف کر دیا گیا، یا طوی اصل میں تھا یا طویو، یا کو ساکن کر دیا گیا، طین اصل میں تھا طوین، طوین، تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ فہو طاون، طاون کی اصل ہے طاویون، یہاں پر ضمے کو دشوار رکھتے ہوئے یا کو ساکن کر دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور تنوین یا کو گرا دیا، طاون ہو گیا۔ تووی یا اپنی اصل پر ہے، یو طوا کی اصل ہے یو طوا یو، وہ الف والا قاعدہ جاری ہوگا، یا کو الف کر دیا گیا۔ طوین فہو مطویون، مطویون اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کی اصل ہے مطویون، واو کو یا کیا گیا، پھر یا کا یا بھی ادغام کر دیا گیا، اور جو واو پر ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدلا، مطویون، مطویون ہو گیا، مطویون۔ الامر منہ اطوی والنہی عنہ لا تطوی، اطوی بنا ہے لا تطوی سے، تو اطوی بنا ہے تطوی سے، تو اس میں جو ہے علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد پہلا ساکن تھا، اس لیے ہم سے وصل مکسور لے آئے۔ اطوی آخر سے یا حذف ہو گئی کیونکہ فعل امر ہے، اور امر کے وقف کی وجہ سے آخر سے علامت مضارع وہ آخر سے حرف علت یا حذف ہو گئی۔ والنہی عنہ لا تطوی، لا تطوی، لا تطوی تھا، آخر سے علامت مضارع یا حذف ہو گئی۔ وہ علامت مضارع نہیں، حرف علت یا حذف ہو گئی۔ سمع یسمعو سے انہوں نے ایک مصدر اور بھی ذکر کیا ہے، دیکھیں آپ، یہ بھی لفیف مقرون ہے، واو اور یا یہ دونوں حرف علت جو ہیں، عین اور لام کلمی کی جگہ حرف علت یہاں پر ہے۔ قویہ یقوی قوتاً، قویہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے قاف واو واو، یعنی قاف کے ساتھ دو واو ہے مادے میں، تو قویہ کی اصل ہے قاوی وا، اس میں کیا گیا، اس میں جو ہے واو جو ہے کلمے کے آخر میں ہوا اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لہذا واو کو یا کر دیا گیا۔ یقوا کی اصل ہے یقوا وہ، وہ قویہ یقوا، یقوا وہ، واو تیسری جگہ تھا، چوتھی جگہ ہو گیا، واو کو یا کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوگا وہ کون سا قاعدہ کہ ہر وہ واو جو پہلے تیسری جگہ تھا اب چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو جائے، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہو، یہاں پر مخالف ہے لہذا واو کو یا کر دیا گیا، پھر جو ہے الف والا قاعدہ جاری ہوا۔ قوتاً بس اس میں خالی ادغام کر دیا گیا ہے۔ قویٌ طاقتور، قویٌ اصل میں قویٌ تھا، قویٌ، قویٌ، واو کو جو آخر میں ہے اس کو یا کر دیا گیا، اس کو یا کر دیا گیا۔ پھر اب سیدن والا قاعدہ جاری ہوگا کہ واو اور یا جب پایا گیا تو واو کو بھی یا کر دیا گیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، قویٌ ہو گیا۔ وقویہ یقوی قوتاً فہو مقوی، قویہ کی اصل ہے قوی وا، واو کو یا کر دیا گیا۔ یقوی کی اصل ہے یقوی وہ، وہی والا قاعدہ جاری ہوگا جو یقوی میں ہوا ہے، میں نے ابھی بیان کی ہے۔ قوتاً فہو مقوی، مقوی کی اصل ہے مقوون، مقوون، واو کو یا کیا گیا آخر میں تو مقوون ہوا۔ اب سیدن والا قاعدہ جاری ہوگا، واو کو یا کیا گیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، اور جو میم پر جو ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدل دیا گیا۔
الامر منہ اقوا والنہی عنہ لا تقوا، اقوا بنا ہے تقوا سے، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھا کہ ساکن ہے تو حمزہ وصل لے آئے، آخر سے حرف علت یا حذف ہو گئی، لا تقوا یہاں پر بھی سے آخر سے حرف علت یا حذف ہو گئی۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے اگلے پڑھیں گے۔